جس نے پیدا کیا موت و زندگی کو، تاکہ تمہارے کاموں کو جانچے کہ کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، بے شک وہی عزت والا ہے اور بخشش والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بے وفا دنیا میں رہ کر با وفا دنیا کی تیاری کریں۔ ہم اس دنیا میں رہ کر، دھوکے باز دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ مٹنے والی دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کریں جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کی دو منزلیں ہیں۔ رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوکار، متقی، پرہیزگار، پارسا لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ، بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ دو منزلیں ہیں حضرات محترم۔ اب ہمیں دنیا میں رہ کے ان منزلوں کے بارے میں طے کرنا ہے کہ یا تو ہم نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے، عبادت و ریاضت کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے ان الابرار لفی نعیم کی منزلوں کو طے کریں۔ حضرات محترم، نہیں تو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، جرائم پہ جرائم کرتا ہے۔ دوسری منزل رب فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، دوسری منزل جہنم کی ہے۔ حضرات محترم، ہم دنیا میں آئے مسافر کی طرح ہیں۔ نہ جانے ہماری آنکھوں نے کتنے ایسے ایسے لوگوں کے جنازوں کو دیکھا اور دفنا دیا۔ ہمارے درمیان نہ جانے کیسے کیسے لوگ تھے، آئے اور چلے گئے۔ ہم نے انہی ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں کو دفنا دیا۔ دنیا پر انسان ایک مسافر کی طرح ہے۔ حضرات محترم، جب سفر مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں سواری کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی منزل پہ اترنا پڑتا ہے۔ حضرات محترم، بلا شک و شبہ انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ جب تک ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، تب تک ہم دنیا میں ہیں۔ حضرات، جب ہماری سانس کی ڈوری ختم ہو جائے گی، جب ہماری زندگی وفا کرنا چھوڑ دے گی، تو ہم ایک منٹ نہیں جی سکتے، ایک سیکنڈ نہیں جی سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے۔ حضرات محترم، تو اس دنیا کی تیاری کریں جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چلیں، سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ حضرات محترم، ورنہ آخرت میں ایک ایک بات کا اور ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ حضرات محترم، دو منزلیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوکار جنت میں ہوں گے، بدکار جہنم میں ہوں گے۔ یہ دو منزلیں ہیں، اور ان سے قبل بھی ایک منزل ہے جسے حشر کی منزل کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جسے میدان محشر کی منزل کہتے ہیں۔ یہ ایسی منزل ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، مورخین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حشر کے میدان میں یہ حال ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹکنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک، کسی کی گردن تک۔ بعض تو ایسے ہوں گے جو اس میں تیر رہے ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا پسینہ ہوگا کہ اگر ناؤ ڈال دیے جائیں، کشتی تیرائی جائیں تو کشتی بھی تیرنے لگیں گی۔ آج یہ سورج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، حضرات محترم، یہ لاکھوں میل کی دوری پر ہے، مگر اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی پشت ہمارے طرف ہے، اس کا چہرہ ہماری طرف نہیں ہے۔ پھر بھی مئی جون کے مہینے میں ہے، ہم اس کی گرمی کو جھیل نہیں سکتے، ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ آج یہ لاکھوں میل کی دوری پر ہے، اس کی پشت ہماری طرف ہے، پھر بھی اس کی گرمی اور اس کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر میدان محشر کا دن ہوگا، یہی سورج لاکھوں میل کی دوری سے سوا نیزے کی دوری پر آ جائے گا۔ آج اس کی پشت ہے، کل اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے لوگ
लोगों के भेजे ऐसे खौल रहे होंगे दिमाग जैसे हांडी में पानी खौला करता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरत की मंजिल वो मंजिल है, मैदान महशर की मंजिल वो मंजिल है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बारगाहे रब्बुल आलमीन में दुआ करते हैं, मेरे रब्बे जुल्ललाल, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब आसान फरमाना। हजरत मोहतरम आयशा सिद्दीका कहती है, इमामुल अंबिया दुआ फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब आसान फरमाना। अरे ये कौन हिसाब की बात कर रहा है? ये वो है जिसका नाम ले ले तो हमारी डिग्री बन जाए, ये वो है जिसके नाम से हमारा हिसाब ठीक हो जाए, ये वो है जिनके नाम से जहन्नमी जन्नत में चला जाए, ये वो है जिनके नाम से हजरत मोहतरम, जिनके नाम की बरकत ये है कि अगर उनके नाम का बच्चा किसी परिवार में हो तो कहा जाता है वो पूरा घराना जन्नती है। मुस्तफा करीम बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ करते हैं, और ये अपने लिए नहीं बल्कि तालीम उम्मत के लिए दुआ करते हैं। मेरे आका दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार आलम मेरा हिसाब आसान फरमा। हजरत मोहतरम अल्लाह के महबूब हिसाब आसान की दुआ करते हैं ताकि मेरी उम्मत को तालीम आ जाए। हजरत मोहतरम तो मैदान महशर में भी हमें आपको गुजरना होगा, जहाँ हर इंसान को खड़ा होना होगा। सारी जिंदगी में जितनी अच्छाइयाँ की हैं वो भी देखेगा, जितनी बुराइयाँ की हैं वो भी देखेगा। उसने रात कैसे गुजारी, दिन को कैसे गुजारा, जोहर पढ़ी या नहीं पढ़ी, असर को असर में अदा किया या नहीं अदा किया, मगरिब को मगरिब में पढ़ा या नहीं पढ़ा, ईशा को ईशा में पढ़ा या नहीं पढ़ा, फजर को फजर में पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैदान महशर में जमा होने के बाद हर इंसान को जवाब देना होगा। रब फरमाता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वहां पर अगर आपने जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी उसको भी आप देखेंगे। आगे रब फरमाता है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रा के बराबर गुनाह किया होगा तो उसे भी देखना पड़ेगा। हजरत मोहतरम एक मौका पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका के जानू पर मेरे आका ने सर रखा, हुजूर आराम कर रहे हैं। आयशा सिद्दीका आखिरत को याद करके रोने लगी, उनकी आंखों से जो आंसू गिरे इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर पे गिरे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों को खोला, रोने की वजह पूछी, ऐ आयशा क्यों रोती हो? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत को याद करके रोना आ गया। या रसूल अल्लाह आखिरत को याद करके रोना आ गया। मेरे आका, क्या मैदान महशर में भी लोग एक दूसरे को पहचानते होंगे जिस तरीके से बाप बेटे को यहाँ पहचानता है, बेटा बाप को पहचानता है, माँ अपने बच्चे को पहचानती है, बच्चे माँ को पहचानते हैं, अजीज व क़रीब एक दूसरे को पहचानते हैं, दोस्त दोस्त को पहचानते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या मैदान महशर में भी लोग एक दूसरे को पहचानते होंगे? तो मेरे और तुम्हारे नबी इमामुल अंबिया मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा कसम पालने वाले रब की है, मैदान महशर में 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ कोई किसी को पहचानता ना होगा। ऐसे वक्त में न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी। अम्मा अम्मी आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो 3 मकाम कौन से हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 मकाम ये है। एक तो मकाम ये है कि जहाँ पर इंसान के आमाल तोले जाएंगे, वहाँ पर इंसान आमाल तोलने की जगह पर उसकी नजर मीज़ान पर होगी कि उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो रहा है या बुराइयों का पल्ला भारी हो रहा है। ऐसे वक्त में कोई किसी को पहचानता ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। हजरत मोहतरम दूसरा मकाम ये है कि पुलसरात से उतरते वक्त कोई किसी को पहचानता नहीं होगा। हजरत मोहतरम पुलसरात वो रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस रास्ते से हर इंसान को गुजरना होगा। अंदाजा लगाए, अगर छोटी पतली सी मेड हो हम उसके ऊपर से गुजर नहीं सकते, पतली रास्ता से हम गुजर नहीं सकते, किसी धारदार चीज पे हम चल नहीं सकते। मगर वो रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, हर इंसान को उसके ऊपर से गुजरना होगा जो जहन्नम के ऊपर है। हजरत मोहतरम नेकोकार रिवायत में आता है, उस रास्ते से कोई ऐसे गुजर जाएगा जैसे बिजली कूद जाती है, कोई ऐसे गुजरेगा जैसे तेज रफ्तार घोड़ा चला जाता है, कोई ऐसे गुजरेगा जैसे इंसान आम तौर पर चलता है, और बाद ऐसे होंगे जो उसी में कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में मुस्तफा का प्यार होगा, जिसका सीना मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का मदीना होगा,
محبت کی زبان میں یہی کہتا ہوا جائے گا، پل سے اتار اڑا ہے گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار اڑا ہے گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہوگا۔ اور میرے امام کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد، کہے رب سلم صدائے محمد۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کا غلام تو وجد کرتے ہوئے جائے گا، کیونکہ ادھر سے غلام گزر رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم، میرے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ میرے امام کہتے ہیں رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے، کہے رب سلم صدائے محمد۔ اور قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال اس نعت میں اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ حضرات محترم، تو میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر نیکی کی ہو وہ بھی انسان دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے اگر ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ حضرات محترم، مقام دو ہے، ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بدکار جہنم میں ہوں گے۔ طے ہم کو کرنا ہے، منزل ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سی جگہ جانا ہے۔ کوئی مثال کے طور پر کوئی لکھنؤ جانے والا بریلی کے راستے پہ نکل سکے تو وہ لکھنؤ نہیں جا سکتا، اور بریلی جانے والا اگر لکھنؤ کے راستے پہ نکل پڑے تو وہ بریلی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے گناہوں پہ گناہ کرنے والا، برائی پہ برائی کرنے والا، جرائم پہ جرائم کرنے والا، غیبت پہ غیبت کرنے والا، چغلی پہ چغلی کرنے والا کوئی کہے کہ ان الابرار لفی نعیم کی منزلیں ہم طے کر لیں تو اس کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ حضرات محترم، اگر ان الابرار لفی نعیم کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو تجھے نماز پڑھنا پڑے گی، ماہ اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنا پڑے گی، ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، پڑوسی کا احترام کرنا پڑے گا، بڑوں کی عزت کرنا پڑے گی، چھوٹوں پہ شفقت کرنا پڑے گی، حرام کو حرام کہنا پڑے گا، حلال کو حلال کہنا پڑے گا۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرات محترم آئیے میں آپ کو بتاؤں آخرت کتنی زبردست مندر ہے جس کے بارے میں کیسے کیسے لوگوں نے پناہ مانگی ہے۔ ایک موقع پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر ابن خطاب حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے میرے بھائی کعب احبار، مجھے آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ یہ کعب احبار تابعی بزرگ ہیں جنہیں آسمانی کتابوں کا علم تھا، یہ آسمانی کتابوں کو جانتے تھے، ان کے علم کو سمجھتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت سیدنا کعب احبار سے فرمایا اے کعب احبار، مجھے آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرات محترم، یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جدھر سے میرا عمر گزر جاتا ہے عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ شان حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے۔ حضرات محترم، یہ کون آخرت کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کا نام سن کر کیسر و کسرا جیسی سلطنتیں کانپ اٹھتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ ہے، حضرت عمر وہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرما دیا تھا عمر تو جنتی ہے، جسے اللہ کے پیغمبر نے جنت کا مژدہ دے دیا تھا۔ وہ حضرت کعب احبار سے پوچھتے ہیں بھائی کعب احبار، مجھے آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ ذرا اندازہ لگاؤ ہم اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں جس کی زندگی میں مصطفیٰ نے جنت کا پروانہ دے دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ حضرات محترم، کون؟ حضرت عمر ابن خطاب ایک موقع پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں سدرۃ المنتہا کے مکی بلبل سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ جبریل نے دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ اتنا سنا میرے تمہارے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ بول دے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟
बात को अपने जहन में रखना। ये कौन पूछ रहा है? मेरे भाई काबे अहबार, मुझे आखिरत के बारे में बताओ। आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, हमें कब्र की फिक्र नहीं। आज हम झूठ पे झूठ बोलते हैं, हमें कब्र की फिक्र नहीं। आज हम बुराई पे बुराई करते हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं। आज हम माँ बाप को सताते हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं। हम नमाजों पे नमाजें छोड़ते हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं। ये हजरत उमर फारूक आदम है, जिनके चेहरे को देखकर शैतान रास्ता बदल दे, जिनके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया जितनी आसमान में तारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां हैं। जिसके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर को जन्नती है। ये आखिरत के बारे में पूछ रहे हैं तो बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उमर को देखकर कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया जिब्रील क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। हजरत जिब्रील के इस जुमला पर मैं अपना एक जुमला फिट करूं, उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूं। हजरत मोहतरम जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। हजरत मोहतरम इसकी हकीकत यह है कि जिब्रील ये बात सच और हक कह रहे हैं, क्योंकि जमीन पर राफिदी पैदा हो गए मगर आसमान पर कोई राफिदी नहीं है। आसमान पर कोई राफिदी नहीं है, आसमान पर कोई राफिदी नहीं है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले हजरत उमर को जानते हैं। मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो। बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले हजरत उमर को जानते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो। हजरत मोहतरम जिसका कसीदा अल्लाह कुरान में बयान करे, जिसकी नात अल्लाह कुरान में बयान करे, पूरा कुरान जिसकी शान में अल्लाह पाक बयान करे, जिसके बारे में रब फरमाए मुस्तफा सब तो मेरी रजा चाहते हैं, आदम मेरी रजा चाहते हैं, इब्राहिम मेरी रजा चाहते हैं, जकरिया मेरी रजा चाहते हैं, याह्या मेरी रजा चाहते हैं, ईसा मेरी रजा चाहते हैं, मूसा मेरी रजा चाहते हैं। ये मेरे महबूब सब तो मेरी रजा चाहते हैं मगर दोनों जहान में मैं परवरदिगार होकर महबूब तेरी रजा चाहता हूँ। मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। वो मुस्तफा करीम हजरत जिब्रील से कहे जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर की शान एक जुमले में बयान की। हम क्या हैं, आप क्या हैं, हम क्या हैं, आप क्या हैं, हजरत मौलाना सरताज क्या है, मस्जिद के इमाम क्या है, मदरसे के मुदर्रिस क्या है, वक्त का मुहद्दिस क्या है, वक्त का मुफक्किर क्या है। हजरत मोहतरम हम और आप नहीं बयान कर सकते, हमारी उम्र खत्म हो सकती है मगर हम हजरत उमर की शान नहीं बयान कर सकते हैं। हम अपनी उम्र 10 बार ऐसी लेकर आए, 10 बार लाई हुई हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, रात खत्म हो जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा, उम्र की शान नहीं खत्म होगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सरदारे मलाइका है, जो सैयदुल मलाइका है, बुलबुले सिदरा है, एक जुमले में मुस्तफा करीम के उम्र की शान बयान करते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं जिब्रील फरिश्ता अगर नूह पैगंबर के इतनी उम्र लेकर आऊं, मैं जिब्रील फरिश्ता अगर नूह पैगंबर की इतनी यानी 1000 बरस की उम्र लेकर आऊं, फिर भी अगर उम्र की शान बयान करूं तो मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, उम्र की शान खत्म नहीं हो सकती। मैं जिब्रील अगर 1000 बरस की उम्र लेकर आऊं फिर भी आपके फारूक की शान बयान करूं, मेरी शान मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, हजरत उमर की शान खत्म नहीं होगी। वो हजरत उमर फारूक आदम हजरत सैयदना काबे अहबार से कहते मेरे भाइयों मेरी इस बात को अपने दिल के निशाखाने पर लेके जाना। हजरत सैयदना काबे अहबार से हजरत फारूक आजम कहते हैं भाई मुझे आखिरत के बारे में बताओ। तो हजरत सैयदना
سیدنا کعب احبار کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، اے عمر ابن خطاب، آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا جب اللہ رب العزت قہر و غضب میں ہوگا، رب ذوالجلال جب قہر و غضب میں ہوگا، جب قہار و رب ذوالجلال جب غضب و غضب میں ہوگا، تو ایسے وقت میں آدم صفی اللہ کو اپنی پڑی ہوگی، نوح نجی اللہ کو اپنی پڑی ہوگی، ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی پڑی ہوگی، موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی پڑی ہوگی، عیسیٰ روح اللہ کو اپنی پڑی ہوگی۔ حضرات محترم حضرت کعب احبار کہتے ہیں اللہ رب العزت جب جلال میں ہوگا تو وہاں پر آدم صفی اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، حضرت محترم تمام اولین و آخرین ہوں گے، آدم تا عیسیٰ تمام پیغمبر ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کے مقرر فرشتے جہنم کی آگ کو 70,000 آگ کی نکیل پہنا کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کو لے کر آئیں گے۔ حضرات محترم جہنم جب تمام لوگوں کی طرف بڑھے گا میدان محشر میں، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں ایسے وقت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کے بل آئیں گے اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کریں گے یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہوں نے مسجد نہیں بلکہ اللہ کے گھر کعبہ کو بنایا، یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو جلا دیا، یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نارے نمرودی میں چھلانگ لگا دی، یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے جو کعبہ بنانے کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جائے اور اب کی بارگاہ میں دعا کرے میرے پروردگار میں نے تیرے گھر کعبہ کو بنایا اور تیرا وعدہ ہے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے میرے مولا، میں نے تیرے گھر کعبہ کو بنایا، میں اس کے بدلے میں سونا و چاندی نہیں، تخت سلطنت و بادشاہت نہیں، میں اس کے صدقے میں کچھ نہیں چاہتا میرے مولا، میں نے جو تیرا گھر کعبہ بنایا اس کے بدلے میں میں مزدوری کے طور پر یہ مانگتا ہوں، ارے میرے پروردگار اپنے پیارے پیغمبر اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کو ہمارے خاندان میں پیدا کر دے، ہمارا پوتا بنا کے پیدا کر دے۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی مولا میں نے تیرا گھر کعبہ بنایا اس کے بدلے میں تو اپنے حبیب کو میرے خاندان میں پیدا کر دے، تو وہی مقام ابراہیم جو جنتی پتھر کا دھس جاتا ہے جہاں آج بھی حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی برکت ہے، شاعر کہتا ہے نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر کرے کرم وہ نشان قدم ہو پتھر پر، کرے کرم وہ نشان قدم ہو پتھر پر۔ حضرات محترم آج بھی مقام ابراہیم وہ مقام ابراہیم ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو رب کا اعلان ہوتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے حج کرنے والو جب تم حج کرنے کے لیے آؤ تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرات محترم حاجی مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر نماز پڑھتا ہے، یہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے میدان محشر میں اپنے گھٹنوں کے بل ہوں گے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کریں گے میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے مسجد نہیں اللہ کے گھر کعبہ کو بنایا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نعرے نمرودی میں چھلانگ لگا دی، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا تو نے مجھے جو مقام خلت عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے جو مقام خلت عطا فرمایا ہے میرے پروردگار تجھے اسی مقام خلت کا واسطہ میرا حساب آسان فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم اور آپ کس گلی کی، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حضرات محترم وہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ کام کو چیک کرے کس کا کام اچھا ہے اور کس کا کام برا ہے۔ واللہ عزیز الغفور، بے شک وہی عزت والا ہے وہی بخشش والا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ دنیا میں آئے ہو تو آخرت کی تیاری کرو، نہ جانے
کب اور کس وقت یہاں سے کوچ کرنا پڑے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک کا مفہوم سناؤں، اس کے بعد آپ کی سماعتوں سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ حدیث بار بار سنایا کرتے تھے۔ میں نے اپنی کم عمری میں مصطفیٰ کریم سے 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ آئیے میں اپنے انداز میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، جو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت بڑا پاپی تھا، وقت کا نمبر 1 کا زناکار تھا۔ روزانہ اسے اپنے بستر پر ایک نئی حسینہ چاہیے تھی، اتنا بڑا گنہگار تھا، لوگ اس کی گناہوں کی وجہ سے پناہ مانگتے تھے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، ایک نیکوکار متقی پرہیزگار خاتون کو کچھ روپیوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے لوگوں سے روپیہ مانگے، مگر لوگوں نے روپیہ اسے دینے سے انکار کر دیا۔ مرتا کیا نہیں کرتا، وہ بیچاری جب ہر جگہ سے اسے نہ ملا، ہر جگہ سے اسے جب انکار ہی سننا پڑا، تو وہ پریشان اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس سے جب اپنے بچوں کی تڑپ نہ دیکھی گئی تو روپیہ مانگنے کے لیے کفل کے پاس پہنچ گئی۔ اللہ نے اسے بڑا مال و دولت دیا تھا۔ جب کفل کے پاس پہنچی، یہی شخص جو بہت بڑا گنہگار تھا، حضرات محترم کفل کے پاس پہنچی، اس نے 60 دینار مانگے، 60 دینار مانگے۔ کفل نے منع کر دیا اور کہا اے خاتون، اگر تجھے دینار چاہیے تو تجھے میری بات ماننا پڑے گی۔ کہا کون سی بات؟ کہا میں تجھے دینار دوں گا، تجھے میرے گھر پہ چلنا پڑے گا۔ یہ واپس آ گئی۔ پھر اس نے اپنے بچوں کو تڑپنا اور بلکنا دیکھا، حضرات محترم نہ دیکھا گیا۔ پھر یہ دوڑتی ہوئی کفل کے پاس پہنچی، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ کفل نے کہا اے خاتون، تو میری بات مان لے، میں تیری جھولی مال سے بھر دوں گا۔ حضرات محترم وہ خاتون رضامند ہو گئی، حضرات محترم وہ رضامند ہوئی، اور رضامند ہونے کے بعد یہ کفل اسے اپنے گھر پہ لے کے گیا۔ جب یہ اپنے گھر پہ لے کے گیا، اس نے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اندر کے کمرے میں پہنچا، پہنچنے کے بعد جب یہ کفل جو بہت بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، زناکار و بدکار تھا، اس نے جب اس نیک خاتون پارسا خاتون کی طرف پڑھنا چاہا تو وہ خاتون کانپنے لگتی ہے، اللہ کے خوف سے کانپتی ہے۔ کفل کہتا ہے اے خاتون کیوں کانپ رہی ہے، ڈر کیوں رہی ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہم نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، یہاں انسان تو انسان، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کوئی جھانک نہیں سکتا، آخر تو کیوں ڈر رہی ہے، آخر تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس نیک خاتون نے کہا اے کفل، دراصل بات یہ ہے کہ تو نے یہ گناہ بار بار کیا ہے، مگر پالنے والے رب کی ہے، میں نے یہ گناہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور سن، تو کہتا ہے کہ ہم نے سارے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، پرندہ پر مار نہیں سکتا، کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ عورت کہتی ہے سن، یہ تیرا عقیدہ ہے اور میرا یقین یہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اتنا سنا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جیسے ہی کفل نے اتنا سنا، اس نیک عورت کے لفظوں سے یہ جملے کیا نکلے کہ اس کے دل کے شیش محل کو چکنا چور کر دیا، اس کے دل کا شیش محل ٹوٹ گیا، اور وہ فوراً کہتا ہے اے خاتون کیا کہا؟ پھر سے یہ جملہ دوہرا۔ عورت نے کہا سن، تو کہتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر سن، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کفل نے جب اتنا سنا تو اس خاتون سے کہا اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے ہمارے گھر سے نکل جا۔ حضرات محترم، کفل کا دل بدل چکا تھا، کفل کا دماغ بدل چکا تھا، کفل کا نظریہ بدل چکا تھا۔ کفل نے کہا اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے ہمارے گھر سے نکل جا۔ رابی کہتے ہیں ادھر عورت کفل کے گھر سے نکلی، ادھر حضرت ملک الموت کفل کے گھر میں آ گئے۔ حضرات محترم، عورت گھر کے باہر نکلی، کفل کے گھر میں حضرت ملک الموت آ گئے۔ وہ آ گئے جنہیں ہمارے اور آپ کے یہاں بھی آنا ہے، وہ آ گئے جنہیں سب کے یہاں آنا ہے۔ حضرت ملک الموت آ گئے اور انہوں نے کفل کی روح کو قبض کر لیا، کفل کی روح کو قبض کر لیا، کفل کی روح قبض ہوئی، کفل کا انتقال ہوا، پورے محلے میں چرچا ہو گیا کفل مر گیا، کفل مر گیا، کفل مر گیا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی اگر برا شخص مرتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں مر گیا، بہت ویسا تھا، بہت ایسا تھا، نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب
سلطان غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کی برائی نہ کرو۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کسی مرنے والے کی برائی کر رہے تھے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کسی صحابی نے کسی مرنے والے کی تعریف کی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ کہا جس کی تم نے برائی کی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے تعریف کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ حضرات محترم، تو کفل مرا، پورے محلے میں ہلچل ہو گئی، کفل مر گیا۔